صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور میں مراقبے کی حالت میں اسے مقصد حیات پانا اس کے لیے لازم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہی مقصد حیات کو پانا ہے. جو مقصد حیات انسان اگر جان جائے, مومن کو علم ہو مقصد حیات کا, تو انسان کو جاننا ہوگا کہ مومن کے مقصد حیاتی تو نور ہے, اور نور انسان کو اللہ ہی تو دیتا ہے, اور اللہ اپنے ذکر سے دلوں کو روشن کرتا ہے. اور جب انسان کا دل اللہ کے ذکر سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درود سے روشن ہو جاتا ہے تو مراقبے میں وہ کئی مقامات کا مالک ہو جاتا ہے. تصور علم شان بقائی ہے, تصور علم شان ہم کلامی ہی تو ہے, تصور علم شان وجود پارسا ہی تو ہے. مراقبہ ہی تو بہتر سوچوں کو اپنانے کے لیے اور بری سوچوں کو رد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. مراقبہ ہی تو بہتر سوچوں کو اپنانے کے لیے اور بری سوچوں کو رد کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اور جو بری سوچیں ہی روحانی امراض ہوتی ہیں, اور جو بری سوچیں ہوتی ہیں یہی تو روحانی امراض ہوتی ہیں. یعنی کہ بہت سے مرض انسان کے جسم اور دل اور دماغ پر اس لیے مسلط ہو جاتے ہیں کہ اس کی سوچیں بری ہوتی ہیں. بری سوچیں, برے خیال, برے وسوسات ہی تو مرض ہیں, روحانی مرض. اور جو ان بری سوچوں سے نجات پا جاتا ہے وہی تو اچھی سوچوں والا ہو جاتا ہے, اور جو اچھی سوچیں پڑھاتا ہے وہی تو روحانیت والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ روح کی دولت ہی تو نور رکھا ہوا ہے, اور نور ہی تو کی غذا ہے. اور جس کو اللہ نور عطا کر دے اور نور سے اس کی روح کو تر و تازہ کر دے اور طاقت والا کر دے, وہی تو قوت شفا والا ہو جاتا ہے. روحانیت ہی تو دیدار انوار کی طالب ہے, اور روح کو ہی تو تجلی انوار کا حق ملا ہوا ہے, اور روح کو ہی مراقبے میں تقویت دے کر پرواز اور گمانوں کے پانے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے. روح کا ہر مرض پہلے ہی دور کیا جاتا ہے, پھر وہ اندھیروں سے آزاد ہو جاتی ہے, اور نور ہی اس کی غذا ہے, اور اسی سے وہ طاقتور ہوتی ہے. روح کو طاقت دینے کے لیے ہی مراقبے کی حالت میں کثرت سے درود شریف پڑھا جاتا ہے, اور درود شریف کی وجہ سے اگر مومن کو اللہ کئی بیماریوں, کئی کمزوریوں اور کئی پریشانیوں اور کئی وسوسات سے نجات عطا فرما دیتا ہے. اور درود پڑھنے سے اللہ تعالی بہت سی انسان پر اپنی رحمتیں, برکتیں, فضیلتیں اور اپنی انعام ظاہر فرماتا ہے. اور دوشی کی وجہ سے اگر انسان میں کسی بھی قسم کی کمزوری یا دماغ میں درد کا غلبہ ہو تو مراقبے کی وجہ سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ مراقبے کی حالت میں اگر دروشی پڑھتا ہے انسان تو اس کے دماغ اور اس کا دل اور اس کا جسم تمام دردوں سے, تمام کمزوریوں سے اور تمام بیماریوں سے نجات والا ہونے لگ جاتا ہے. اور اگر انسان کسی سے محبت رکھتا ہے تو اس کے بارے میں بھی گمانوں سے محسوسات اظہار خبر پا سکتا ہے. کثرت سے درود ابراہیم پڑھنے کی وجہ سے جس کے بارے میں بھی گمان رکھے گا اس کی اسے جاگتے یا نیند کی حالت میں چند روز میں ہی خبر مل جائے گی. مراقبہ درود فضیلت بزرگی پاکی اظہار قلب طہارت اور مراقبہ درود اظہار باقی پریشانیوں سے نجات کا سبب بھی ہے, چاہے معاشی ہو یا روحانی, چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو. مراقبے کی فضیلت برکات مدد خدا ہے. یعنی کہ جب انسان درود مراقبے کی حالت میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل کرتا ہے, اپنی برکت کرتا ہے, اپنی رحمت کرتا ہے اور اپنی طرف سے اس کی مدد کرتا ہے. دروشی کی فضیلت برکتیں اور مدد خدا ہے. مقام در مقامی تو مراقبے کی حالت میں انسان کا درود پڑھنا فضیلت بادشاہی ہے. مراقبہ اللہ
رب العزت کا قرب اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور بزرگان دین سے فیض حاصل کرنے کا اور اپنی دنیا اور آخرت کی بلائی اور قیامت میں رسوائی سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور کثرت سے درود شریف پڑھنا ہماری بخشش ہے اور دین اور دنیا کی بھلائی ہے، اور اسی کے لیے فیض ہے، اسی کے لیے شفاعت ہے، اور اسی کے لیے رہنمائی ہے، اور اسی کے لیے بزرگان دین سے روشناسی ہے، اور وہی کامیاب ہے جو مراقبہ اللہ رسول کے لیے کرتے ہیں اور بزرگان دین سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور بزرگان دین سے ہم کلام ہونے کے لیے کرتے ہیں، اور پس پردے کا علم جاننے کے لیے کرتے ہیں، اور سینے سے اندھیرا ختم کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور نور سے دل روشن کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور ترائی میں ذکر کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، خاص الخاص درود گمان خاص کو پانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور رضا اللہ رب العزت کی اور اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے کیا